میں نے کلپ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے 100 بار اپنی زیارت کروائی۔ تو اس پر کسی نے پھر اعتراض کیا ہوا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب گئے اپنے اللہ کی سے عرض کی کہ مجھے اپنا دیدار کروا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو عنقریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، اور پھر اللہ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو تو زیارت نہ ہو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور امام اعظم 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کر لیں۔ اچھا، یہ بالکل صحیح ہے جس نے بھی کہا، یعنی یہ واقعہ منقول ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے، لیکن جو مثال قائم کی ہے یہ وہی قائم کر سکتا ہے جن کو علم سے شاید اتنا حصہ نہیں ملا۔ کوئی بھائی اگر ایسے ہوں، مجھے نہیں پتہ، لڑکے نے اتنے مجھے کویسچن بھیجا ہے کہ کون صاحب ہیں، لیکن بہرحال اس طرح قیاسات نہ کریں، وہ پہلے علم سیکھیں، علماء سے معلوم کریں، پھر فتوے جاری کریں۔ خواب کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے اور ظاہر کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواب کے اندر زیارت کا نہیں کہا تھا، انہوں نے ظاہری آنکھوں سے کہا تھا اور اللہ تعالی نے منع فرمایا۔ اور ہمارے اہل سنت کے مسند دلائل کی روشنی میں ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنی ظاہری آنکھوں سے 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اگرچہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بہت سارے اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن زیارت کی۔ چلے اس سے بھی قطع نظر، یہ تو خوابی معاملہ تھا نا امام اعظم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر دن میں سورج نکلا ہو اور آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اگر رات ہو اور بالکل بادل نہ ہو، 14ویں کا چاند ہو، اس چاند کو دیکھنے میں شک کرو گے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا بالکل تم اسی طرح بروز قیامت اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب میں ان سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے کہ بروز قیامت کیسے دیکھ لیں گے اگر دیکھنا ہی ناممکن اور کوہ طور جل گیا؟ وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تجلی فرمائے تو پہاڑ ختم ہو جائے، اور وہی رب ہے جو بروز قیامت اپنی زیارت کروائے اور لوگ زیارت کر لیں گے۔ تو جب وہاں زیارت کر لیں گے، ایک عام آدمی بالکل عام مسلمان بھی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، تو پھر خواب کا معاملہ تو بالکل جدا گانا ہے۔ اگر آپ خواب میں آگ دیکھیں تو کیا آپ کا دماغ جل جاتا ہے، اڑ جاتا ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ خواب میں کوئی کلمہ کفر کہیں تو کیا کافر ہو جاتے ہیں؟ اگر خواب میں کوئی کافر اپنا کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، خوابی معاملات ایک الگ ہوتے ہیں، ان کو ظاہری حیات والے معاملات پر قیاس کرنا یا ظاہری حیات والے معاملات کے احکام کو خوابی معاملات کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہی وہی کرے گا جس کو دین سے حصہ کافی کم ملا ہے۔ میرے خیال میں برا نہیں مانے کوئی بھی، لیکن بالکل غلط۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا شادی کے لیے استخارہ کرنا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ خود کرنے کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ کسی اور سے کروانے کا۔ پہلی چیز تو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور استخارہ کا کیا طریقہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی الفاظ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ مجھ پہ مشتبہ ہے، صحیح غلط کیا ہے میری رہنمائی فرما دے، یا یہاں رشتہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا رہنمائی فرما دے۔ اب اگر خواب میں کالا یا لال رنگ نظر آئے اس طرح کا تو یہ کام مناسب نہیں ہوتا، سفید سبز نظر آئے تو مناسب ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے استخارہ ثابت، نبی کریم کی تعلیم بھی ثابت، لیکن ان کے خواب سچے ہوتے تھے، شیطانی ایرر سے پاک و صاف ہوتے تھے۔ ہمارے خیالات میں ہزارہا شیطانیت نفسانیت کا دخل ہے، طبعی تقاضوں کی وجہ سے خواب نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے مشکوک خوابوں پر بڑے فیصلوں کی بنیاد نہیں رکھی جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے، رشتہ بہت ہی پیارا آیا ہے، استخاروں کی وجہ سے بعض اوقات رشتے منع کر دیتے ہیں، اور بچی کی دوسری جگہ شادی کی اور اس کی زندگی عذاب بن گئی وہاں پر جا کر۔ اب آپ بتائیں، جو استخارہ آپ نے کر کے اب جو اس کی زندگی برباد ہوئی، استخارہ غلط تھا یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات پھر اس طرح کے لوگ کہ جو استخاروں پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھتے ہیں وہ پچھتاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں بعض اوقات، اور یا پھر معاذ اللہ استخارے سے بدزن ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو
تو اپنے لیے خود استخارہ، اچھا پھر دوسرے سے کروا رہے ہیں استخارہ، یہ استخارہ نہیں، یہ معلومات کا حاصل کرنا یوں کہہ لیجئے، ورنہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ استخارہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، تدبیر اور مشاورت اس پر بڑے فیصلوں کی بنیاد رکھیں، خوابوں پہ نہیں رکھے جاتی۔